أما بعد امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ایک کتاب میں 40 احادیث کو جمع فرمایا. ان میں سے ہر حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک اصول اور قانون کا درجہ رکھتی ہے. جو حدیث آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی خصلتیں اور ایمانی عادات بیان فرمائی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ابھی بیان ہوں گی یہ ایمانی خصلتیں ہیں. ہم عہد کر لیں کہ اللہ ہمیں یہ تینوں خصلتیں نصیب فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یہ پہلی ایمانی خصلت حضور نے بیان فرمائی کہ یہ جو زبان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں، انسان اپنے دل میں کوئی بات لاتا ہے، دل میں کوئی خیال آتا ہے، تو اس دل کے بات کی ترجمانی زبان ہی کرتی ہے. جن لوگوں کے پاس زبان کی نعمت نہیں ہے، گونگے ہیں، ان سے پوچھیں کہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے دل کے خیالات دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن زبان نہیں ہے جس سے کسی کو بتا سکا. تو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو استعمال کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھے طریقے سے استعمال کرو. یہی زبان انسان کو جنت میں بھی لے جانے کا سبب بنتی ہے، یہی زبان انسان کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بھی بنتی ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا: اے معاذ، حضور نے زبان پکڑ کر فرمایا اس کو اپنے قابو میں رکھا. عرض کیا: اللہ کے رسول، کیا ہماری ہر بات کا اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے؟ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں تو اللہ اس کا محاسبہ فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، انسانوں کو ملک کے بل جہنم میں گرانے والی چیز وہ انسان کی زبان ہے. اسی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو یہ زبان جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں انسان اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرے. اگر انسان اسی زبان سے جھوٹ بولے، اسی زبان سے غیبت کرے، اسی زبان سے کسی مسلمان کا دل دکھائے، اسی زبان سے کسی کو گالی دے، زبان سے کسی پر الزام لگائے، تو یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا. سزائیں اس پر اور وعیدیں بیان فرمائی. اور اگر اسی زبان کو ہم صحیح استعمال کریں، زبان سے سچ بولیں، زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں،
اسی زبان سے کسی مسلمان سے اچھی بات کہے تو یہی زبان انسان کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، بڑی نیک ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ آپ اس حدیث پہ کبھی غور بھی کریں کہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، نیک ہے، لیکن یہ زبان اس کی دوست نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ اسی چیز نے اس کو حضور فرماتے جہنم میں لے جایا، جہنم میں لے جایا۔ تو زبان اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ بندہ جو کچھ بولے پہلے اس سے کھولے کہ میں یہ بول رہا ہوں، میرے یہ بول کیا نفع کے ہیں یا نقصان کے۔ تو پہلی چیز حضور نے فرمایا جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ خاموشی بھی انسان کے لیے نجات کا سبب ہے۔ بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے خاموش رہ کر۔ دوسری ایمانی خصلت حضور نے بیان فرمائی جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک تو ہمارا قریبی رشتہ داروں سے واسطہ ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، اس کے علاوہ جن سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ بندے کے تعلقات اچھے ہیں، زندگی خوشگوار رہے گی، سکون میں رہے گی۔ اور اگر پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہی چیز انسان کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔ حضور فرماتے میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ شاید اللہ پڑوسی کو وراثت میں شریک کرا دے۔ اب یہ ایک حدیث بھی پڑوسی کی عظمت اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کے لیے کافی ہے کہ کہیں اس کو وراثت میں شریک نہ کرا دے۔ اور حضور نے 3 بار فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کیا حضور کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اور ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اگر پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے ہم اسے ایذا پہنچاتے ہیں، حضور فرماتے یہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید حضور نے بیان فرمائی۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں پیٹ بھر کر رات کو بے فکری سے سو جائے کہ اس کے برابر میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو اور اس سے اس کی خبر بھی ہو، یہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ دیکھیں کئی لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ تو رمضان میں اعتکاف بھی بیت اللہ میں سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کروں، ہر سال عمرہ کرنا ایک نفلی عبادت ہے، لیکن جس بندے کے پڑوس میں رہنے والا شخص ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اور آپ اس عمرے والے رقم کو اس غریب ضرورت مند پہ خرچ کر دیں، اس کا اجر و ثواب عمرے سے بھی زیادہ ہوگا۔ لوگ تو یہاں سے بیت اللہ جا کر ثواب کمانے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں میرے پڑوس میں کون ضرورت مند، یہی رقم اس پہ خرچ کر دیں، اس غریب کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ حضور کے ایک فرمان کا مفہوم ہے
کہ اللہ جس عمل پہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ ہے انسانوں کو خوش رکھنا۔ جس نے اللہ کے بندوں کو خوش کیا اس نے بولا اللہ کو خوش کیا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے یہ مخلوق اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ہمارے قبیلے سے خاندان سے اچھا سلوک کرے ہم اس سے محبت نہیں کرتے، تو جو اللہ کے قبیلے سے اچھا سلوک کرے گا اللہ اس سے کتنی محبت فرمائے گا۔ تو دوسری چیز ہے حضور فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور تیسری بات ایمانی خصلت حضور نے بیان فرمائی، جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کا احترام کرے۔ مہمان کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا یہ میزبان کا حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مہمان کی انتہا درجے کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے عرب لوگ، جس طرح حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے عرب کے لوگ بھی اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں جب صحابہ کے پاس عرب کے لوگوں کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو خدمت کس طرح کرتے تھے، مہمان کے آتے ہی بچڑا ذبح کر کے ڈھونڈ کر ان کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ خدمت کی امتحانی، ہمارے پاس کوئی مہمان ہے ہم اسے اتنی عزت کبھی نہیں دے سکتے۔ آپ ان کی خوشی دیکھیں مہمان کے آنے پر ایک جانور ذبح کر کے فوراً ڈھونڈ کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس حد تک مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اس لیے کہ مہمان جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اپنی قسمت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ مہمان کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا بھوک ہے، تنگدستی ہے، مجھے کچھ کھلائیں۔ حضور نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا پانی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اس شخص کو آج رات کو اپنے پاس میزبان اس کی میزبانی کرے، اس کی خدمت کرے، مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر لے کر بیوی سے پوچھا گھر میں کوئی چیز ہے؟ فرمایا بچوں کے لیے معمولی سا کھانا ہے۔ فرمایا ان کو کسی طریقے سے بہلا کر سلا دو اور اس مہمان کو کھانا کھلائیں، اور فرمایا جس وقت انہیں کھانا کھلائیں اس وقت چراغ بجھا دیں، ہم یوں محسوس کرائیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں، اگرچہ ہم نہیں کھائیں گے تاکہ مہمان سیر ہو کر کھا لیں۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو صبح حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا اللہ تیرے اس عمل پر خوش ہو گیا، اس مہمان کی عزت کرنے پر اللہ تجھ سے خوش ہو گیا۔ اور ساتھ ہی قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہمان کی عزت کرنے کی وجہ سے اس صحابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ تین ایمانی خصلتیں ہیں جس بندے میں آ جائے گویا اس میں اللہ نے تین ایمانی آداب رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ایمانی خصلتیں، ایمانی آداب نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔